اپنے پالن ہار پہ قربان جائیے، اپنے پالن ہار سے پیار کیجیے، اپنے پالن ہار کی عطاؤں کو صرف محسوس کرنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا میرا رب کتنا ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجیے اس بات کا کہ کیا یہ بات کم نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے؟ کیا یہ بات کسی انعام سے کم لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہوئی ہیں؟ کیا یہ بات کسی بہت بڑے انعام سے آپ کو کم لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا؟ اور کیا یہ بات آپ کو کسی بہت بڑے انعام سے کم لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کی بارش ہم پر ایسی کی ہے کہ ہمیں عبادتوں کا موقع بھی عطا کر دیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کی توفیق نہ ہو اور وہ اذن نہ دے اور وہ نہ چاہے تو کون ہے صاحب جو اس کی بارگاہ میں چلا جائے؟ یہ بالکل بہت ہی میں عام سی ایک بلا تمثیل بات عرض کرتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلانا نہ چاہیں تو یہ ممکن ہے کوئی آپ کے گھر پہ آ جائے؟ جب تک آپ اسے دعوت نامہ نہ دیں، جب تک وہ آپ سے رابطہ نہ کر لے، جب تک آپ اسے لوکیشن نہ بھیج دیں، جب تک آپ اسے باقاعدہ اجازت نہ دے دیں ہاں اس وقت ہم آپ سے ظہرانے پہ ملاقات کرتے ہیں یا عصرانے پہ ملاقات کرتے ہیں یا عشائیے پہ ملاقات کرتے ہیں، اس وقت تک کوئی آپ کے گھر پہ آ نہیں سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے نہ اور ہم اس کے گھر پہ حاضر ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو چنیدہ بندے ہیں نا ان کی صف کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا اذن ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، ذرا اس کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، سانسیں بھی دی ہیں، رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا اور عبادتوں کا شعور بھی عطا کر دیا۔ اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کرم بالائے کرم کیا ہے؟ بتلاؤں آپ کو، اس پہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ رانے درگاہ کیا جائے، نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی ایک عمل ایسا کر دے جو جسٹیفائی کر دے اس بات کو کہ اسے داخل جہنم کرنے کی بجائے داخل جنت کر دیا جائے، کوئی ایک کام ایسا کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے صاحب، بڑا کریم، بڑا رحیم، آپ بلیو کیجئے۔ ہم اس کی رحمتوں کو نہ تول سکتے ہیں، نہ اس کے پیمانے کو بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا صاحب کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، آپ بلیو کر لیں اس بات کا، یہ بھی انسان کی عقل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، ورنہ وہ کتنا چاہتا ہے اس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس کی چاہت کے پیمانے دیکھیں نا آپ۔ ایک تو یہ کہ اس نے ہمیں اس تجسس پہ رکھا کہ بھائی 21 میں تلاش کر لو یا 23 میں تلاش کر لو یا 25 میں تلاش کر لو یا 27 میں تلاش کر لو یا 29 میں تلاش کر لو۔ وجہ یہ کہ ہمارے اندر ایک کریوسٹی رہنی چاہیے، ایک تجسس رہنا چاہیے، اور اگین وہی بات، وہ چاہتا ہے کہ بار بار میرا بندہ جو ہے میری بارگاہ میں آتا رہے، اور کسی ایک رات کو اگر اسپیسیفیکیشن کے ساتھ بتلا دیا جاتا تو یقیناً پھر وہ جو ہے بڑا تن آسان ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ خود چاہتا ہے کہ وہ انگیج رہے میری بارگاہ سے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ انسان اتنے بلنڈرز کرتا ہے زندگی میں، اتنے بلنڈرز کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے ان سارے گناہوں کو وینش کر دیتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے، پوری عمر آپ نے گناہوں میں گزار دی ہے، آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کریم تو مجھ پہ کرم کر دے، بس وہ جو سوچ آتی ہے اور اس سوچ کے ساتھ ایک آنسو آپ کی آنکھوں سے چھلکتا ہے، وہ جو چھلکتا وہ آنسو ہے نا، وہ جہنم کی نار کو مکمل طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ بلیو کریں، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے بس دل سے ایک مرتبہ مجھے پکارے اور اپنے کیے پہ نادم ہو جائے، میں سب کچھ وینش کر دوں۔ اور کمال دیکھیں آپ کیا ہے کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا، یعنی وہ جو کتابت کر رہے ہیں ان سے وہاں سے مٹا دیا کرتا ہے، بالکل اسکریچ کر دیا کرتا ہے، ڈیلیٹ، ڈسکارڈ۔ وہ جو یاد ہوتا ہے ان کو وہ تک جو ہے محو ہو جاتا ہے۔ جس زمین کے اوپر وہ گناہ ہوا اس زمین سے بھی وہ اسکریچ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ کل بروز محشر میرا بندہ حاضر ہو تو اسے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اسے شرمندگی نہ ہو۔ ایون یہ ہوتا ہے ناظرین، روایات میں یہاں تک آتا ہے بلکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو وہ بندے کے اکاؤنٹ میں نیکیوں تک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ گاروں کی صف میں کبھی کھڑا ہی نہیں تھا، وہ اتنا کریم ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
یہ جو آج کی رات ہے یہ اللہ کی کریمی کی انتہا کی رات ہے، اللہ کی رحیمی کی انتہا کی رات ہے، اللہ کی یوں کہیے کہ عطاؤں کی انتہا کی رات ہے۔ رم جھم جو یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، جو برکھا برس رہی ہوتی ہے اس کی رحمتوں کی، اس کے برسنے کی بنیادی طور پہ رات ہے۔ آپ ذرا ایزیوم کر سکتے ہیں اس بات کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہاں صحابہ گفتگو کر رہے ہوں اور سرکار علیہ السلام جو ہے پچھلی امتوں کے بارے میں بتلا رہے ہوں کہ ان کی عمریں بڑی طویل تھیں، وہ لمبے لمبے جہاد کیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا کرتے تھے، اور پھر بات کرتے کرتے کسی ایسے شخص کا ذکر آ جائے کہ جو 1000 مہینے جہاد کرے اور رات کو اللہ کی راہ میں عبادت کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رات کو کھڑے اور دن کو جو ہے وہ جہاد میں پورا وقت گزرے، اور پھر اپنی ساری اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دے۔ یہاں یہ گفتگو ہو، یہاں یہ سوچ ہو، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کا سوال ہو کہ ہم سے تو وہ بہت آگے نکل جائیں گے، یہاں قلب مصطفیٰ پر ایک غم کی ذرا سی کیفیت ہو اور وہاں سورہ قدر کی آیات کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے اور سوچئے کہ یہ کیا کرم کے فیصلے ہیں کہ جبرائیل امی فرشتوں کے ساتھ اس پوری دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ جملہ تو روا روی میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس جملے کی کبھی حیت اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کیے کہ جبرائیل امی امام الملائکہ ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں۔ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بات سمجھیے گا میری، اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، اٹ مینس وہ کاؤنٹلیس آتے ہیں، یعنی اس کی آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اتنے فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ہاں روایتوں میں ضرور بتلایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ضرور ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ جو کنکریاں دنیا میں ہوتی ہیں اتنی تعداد ہوتی ہے، اٹ مینس جو کنکریاں ہیں اس کو آپ کاؤنٹس نہیں کر سکتے، اتنی تعداد میں فرشتے اس دنیا میں امام الملائکہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب وہ تلاش کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے آنسوؤں کو بہا کر گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے جو درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر ڈھیر کیے ہوئے ہے۔ اب وہ جا کے ان بندیوں کو اور ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جا کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کی طرف سے آپ ذرا سوچئے، بھیجے گئے فرشتے ان کو جا کر سلام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ لیٹس ایزیوم، سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے اور تصور کیجئے کہ 27ویں شب ہے، 34 تاخرات ہے، ممکن ہے شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات ہے، آج ہم سب نے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اس تصور سے فرشتے آ چکے ہیں، ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور فائنلی جو ریوارڈ ہے وہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے باقاعدہ جبرائیل امی مصافحہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یعنی ایک لمس انسان کا اور ایک فرشتے کا ہے، وہ لمس اگر ناظرین آج کی رات عطا ہو گیا نا اور محسوس ہو گیا، بس سمجھ لیجئے یہ کام ہو گیا۔ لہذا آج کی رات کیا کرنا ہے؟ مس نہیں کرنا ہے، اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے یوں کہہ لیجئے کہ بیٹھنا ہے جیسے کہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضر ہونے کا حق ہے۔